ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے نا وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو دنیا دار بندہ ہوتا ہے نا، جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کی خاطر جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دنیا کی خاطر دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ دنیا کی خاطر لوگوں کا حق بھی مارتا ہے، وہ ہر اس غلط کام کو کر گزرتا ہے جس میں اسے اپنا دنیاوی مفاد نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی دریا کے اندر اپنی انگلی کو ڈبوتا ہے، جب وہ انگلی باہر نکالتا ہے نا تو اس کی انگلی کے جتنے حصے پر پانی لگا ہوتا ہے وہ اس کی دنیا ہے، اور باقی دریا کا جو پورا پانی ہے نا وہ آخرت ہے۔ آپ سوچیں کتنا حصہ ہے، انگلی اگر پوری بھی ڈبو گے اتنا سا حصہ بچتا ہے، اس کے علاوہ جتنا پورا دریا کا پانی آپ نے فرمایا وہ ساری کی ساری آخرت ہے۔ اتنا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر۔ اور اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا سے محبت کی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سو کے اٹھے نا، جاگے آپ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشان تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ پیارے آقا، آپ ہمیں حکم کرتے، ہم آپ کے لیے بچھونا بچھا دیتے، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے لیے راحت کا سامان کر دیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے کچھ دیر، اس کے بعد وہاں سے کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ دنیا کی مثال سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی شخص کو کہ وہ کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا ہو، سانس نکالنے کے لیے، سانس لینے کے لیے بیٹھا ہو، اور وہاں اس نے بیٹھتے ساتھ ہی جو ہے وہ مزدور کو یا اس کو کیا کہتے ہیں ٹھیکیدار کو فون کیا ہو کہ جو آپ اینٹیں لے ہو، بجری لے ہو، سریا بھی لے ہو، درخت کے نیچے اس نے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیا ہو، یا وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہو تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے، اور وہاں بیٹھتے ہی ساتھ اس نے فرنیچر منگانا شروع کر دیا ہو، صوفے آ رہے ہیں، بیڈ آ رہا ہے یا چارپائی آ رہی ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کو؟ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا بھلا بتائیں؟ اسے پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے تو تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے اور پھر میں نے چلے جانا ہے۔ اگر کوئی شخص وہاں پہ بیٹھ کے یہی حرکتیں کرے جو میں نے بتائی ہیں تو ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میں نے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، تو یہ اپنا وقت بھی برباد کر رہا ہے، اپنا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے، جبکہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے۔ اب آپ خود غور کریں، کیا ہم لوگ اس دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم لوگ تو یہاں اس طرح رہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ ہر دوسرا بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اچھا اب یہ زمانہ آ گیا، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو نا، اسے کہیں کہ یار تو غلط کر رہا ہے، کہتا سارے ہی کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا بھی، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا انشورنس کے حوالے سے، اس نے پوچھا، میں نے بتایا کہ انشورنس جائز نہیں ہے اسلام میں، نہیں کروانی چاہیے۔ تو آگے سے جواب ملا کہ سارے کرواتے ہیں ہم تو۔ کریڈٹ کارڈ کی بات کیجئے، وہ ایک دفعہ مجھے بینک سے کال آ گئی، انہوں نے لیڈیز بٹھائی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کنوینس کرنے کے لیے، وہ گھنٹہ جو ہے نا سیل کھاندی ہے۔ اور جو وہ شروع ہوئی، میں اس کو ساری چیزیں بتانے کے بعد اینڈ اس نے کیا جواب دیا مجھے، میں نے اس کو کنوینس کیا، میں نے بتایا کہ یہ تو شریعت میں ویسے ہی جائز نہیں، یہ اس میں پوائنٹس ہے جس کی وجہ سے حرام ہے یہ۔ اینڈ پہ وہ لگا کہتی ہے سر اب تو سارے ہی کرواتے ہیں، کوئی بات نہیں، سارے جہنم میں جا رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہی جہنم میں چلے ہیں۔ دیکھیں ہجوم کے ساتھ برے راستے پہ چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا اچھائی کے راستے پر چلیں، ہدایت کے راستے پر اکیلے چل پڑیں، کوئی بات نہیں۔ مت دیکھیں دنیا کو، آج کا دور یہی چل رہا ہے، سارے کہتے ہیں یار سب بھی تو بینک سے سود لے رہے ہیں تو یار اس میں کیا حرج ہے، سارے کریڈٹ کارڈ بنوا رہے ہیں آپ بھی بنوا لو، اب سارے جہنم میں جا رہے ہیں ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ ہم نے تو دیکھنا کہ صحیح راستے پہ کون ہے، چاہے وہ اکیلا شخص کیوں نہ جا رہا ہو، اس کے پیچھے چل پڑیں۔ کوئی نہیں جا رہا، آپ اکیلے چل پڑیں، لیکن آپ نے غلط راستے پہ نہیں چلنا، آپ نے ہمیشہ اچھائی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ اس مثال کو آپ ایسے سمجھ لیں، مثال لیں کہ آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ کا گزر ایک شادی حال سے ہوتا ہے، ایک شادی حال کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، اب وہاں پہ بارات آئی ہوئی ہے اور لوگ پیسے لٹا رہے ہیں،
اچھا اب جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، ایک تو آپ کے پاس وقت بھی قلیل ہے، اور دوسرا آپ کو اس چیز کا مکمل یقین ہے کہ وہاں جا کے یہ کرنسی میرے کام نہیں آنی، وہاں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑنی، اور راستے میں جتنے پیسوں کی ضرورت آپ کو پڑنی ہے اتنے آپ کے پاس موجود ہیں، تو کیا آپ کھڑے ہو کے پیسے لوٹیں گے وہاں پہ؟ مجھے بتائیں۔ اب جو لوٹے گا اسے بڑا بیوقوف ہے کوئی، جسے یہ بھی پتا ہے کہ وقت بھی تھوڑا ہے، اور جسے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے آگے جا کے ضرورت بھی نہیں پڑنی، راستے میں جتنی ضرورت پڑنی ہے اتنے میرے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ وہاں کھڑے ہو کے پیسے لوٹے تو اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا دنیا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے، اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کھڑے ہو کے، ہم پیسے لوٹ رہے ہیں۔ بتایا نا لالچ، کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پیارے آقا عزت کس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں جو عطا کی ہے نا اس پر راضی ہو، جو اللہ پاک تمہیں عزت عطا فرما دے گا۔ صحابی نے عرض کی کہ پیارے آقا ذلت کس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی لالچ نہ کرنا ورنہ اللہ پاک تمہیں ذلیل کر دے گا۔ آج ہر شخص لالچی ہے، ہر دوسرا شخص لالچی ہے، مال کی ہوس، بس پیسہ کما لے، پیسہ کما لے، پیسے کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، باہر چلے جاؤ، جو مطلب گھوم کے جہاں پہ بھی آپ آؤ گے نا کھڑے ہو گے جہاں، وہاں بات پیسے کی آ جائے گی، حالانکہ پیسے کی ویلیو کوئی نہیں آگے جا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کبھی بھی امیرانہ زندگی پسند نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو میں بادشاہوں جیسی زندگی گزاروں۔ یہ کہہ کون رہے ہیں جن کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کا مالک بنا دیا، اپنے سارے خزانوں کی کنجی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہم سب کو جو بھی ملتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا سب کچھ ہے، تقسیم کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں جو میں بادشاہوں جیسی زندگی گزاروں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے بندوں کی طرح کھاتا ہوں، میں اس کے بندوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں اس کے بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مسکینوں کی زندگی بڑی پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں جیسی زندگی عطا فرما، مجھے مسکینوں جیسی موت عطا فرما، اور مجھے بروز قیامت مسکینوں کے گروہ کے ساتھ اٹھانا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دعا سنی نا، آپ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیسی دعا کر رہے ہیں آپ، تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم نہیں جانتی، یہ جو مسکین لوگ ہیں نا، یہ جو امیر لوگ ہیں ان سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ حدیث پاک نا جو غریب مسکین لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے۔ آپ سوچیں 40 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے ان سے پہلے۔ رعایا بیچاری جو آج پسری ہوتی ہے، غریب بیچارہ پس رہا ہے، حکمران عیاشی مار رہے ہیں، یہ جو اگر یہ جنت میں گئے بھی تو 40 سال بعد جائیں گے جنت میں۔ غریب جو مسکین ہے وہ ان سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے 40 سال نہیں ہیں، آخری کا تو ایک ایک سال بھی پتہ نہیں کتنا کتنا لمبا ہوگا، اور 40 سال اندازہ لگائیں، وہ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اولیاء اللہ کی زندگی بھی اٹھا کے دیکھیں نا تو اولیاء اللہ نے بھی کبھی دنیا سے محبت نہیں کی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نا کچھ دیر تجارت بھی کی ہے، تو ایک بار نا آپ نے اپنا ایک مال بردار جہاز جو ہے نا وہ روانہ کیا ہوا تھا، تو جہاز چلا گیا، آپ کسی جگہ پہ نا واز فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا آپ کے پاس، اس نے آ کے نا آپ کے کان میں کہا کہ حضور وہ جو آپ نے جہاز روانہ کیا تھا نا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام اتنا اہم تھا جو تو نے مجھے دورانے جو ہے وہ سپیچ ہی دورانے واز آ کے مجھے بتا دیا، یہ چل جا کے وہاں جا کے بیٹھ جا، ڈوبنا تھا ڈوب گیا۔ اچھا یہاں پہ سوچے اگر ہمارے جیسے کوئی بندہ ہو، کوئی آگے بتائے کہ میری دکان پہ چوری ہو گئی یا آگ لگ گئی ہے، سارے کام چھوڑ کے بھاگیں گے ہم سب سے پہلے۔ مال سے محبت ہے نا، دنیا سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ وہاں، جو ڈوبنا تھا ڈوب گیا۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے آپ کے کان میں کہا کہ حضور وہ جو جہاز ڈوبا تھا نا وہ نکل آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پیغام اتنا ضروری تھا جو دوران واز آ کے تو مجھے بتا رہا ہے، جا جا کے وہاں بیٹھ جا، ڈوبنا تھا ڈوب گیا، نکلنا تھا نکل آیا، دنیا کی بات نہ کر میرے ساتھ۔ ہاں اگر مجھے بتانا ہے تو یہ آگے مجھے پیغام دے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، مجھے آگے یہ بتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو گیا، دنیا کی بات ہی میرے ساتھ کرنی، وہاں جا کے بیٹھ جا۔ یہ اولیاء اللہ کا طرز عمل تھا۔ تو ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا داری سے بچنا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کر لے، دنیا داری کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مال کمانے والا دنیا دار ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی امیر کو ہم دیکھیں نا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا دار ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہے، اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے،
یہ شاید دنیا دار ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر پیسے کا ہونا دنیا داری ہوتی تو کئی صحابہ تھے جن کے بعد اتنا مال و دولت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال و دولت تھا، کیا آپ دنیا دار تھے؟ نہیں۔ دنیا دار کا مطلب پیسہ ہونا نہیں ہے، پیسے سے محبت کا ہونا دنیا داری ہے۔ اگر آپ حلال طریقے سے مال کماتے ہیں تو یہ دنیا داری نہیں ہے، حرام کمانا دنیا داری ہے۔ ایک شخص اگر کسی دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا دار ہے، نہ اس شخص کو آپ دیندار کہہ سکتے ہیں جو مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ جو بندہ مسجد میں امامت کر رہا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اور وہ دنیا دار ہو، اور جو دکان پہ بیٹھا ہے اس میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت ہو، اسے دنیا سے محبت ہی نہ، وہ دیندار ہو۔ دینداری یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اتنا مگن ہو جائیں کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، آپ اللہ اور اللہ کے احکامات کو بھول جائیں۔ ہمارا اسلام نہ ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، نہ ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے سے منع کرتا ہے۔ آپ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں، آپ مال بھی کمائیں، لیکن پریفرنس آخرت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ جتنی دیر میں نے دنیا میں رہنا اتنی دنیا کی تیاری کریں، باقی جتنی زندگی آگے کی زندگی آخرت کی زندگی ہے اتنی تیاری اس کی کرے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دنیا کو اپنی آخرت پہ ترجیح دیتا ہے نا، اسے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے اللہ پاک دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی دین پہ عمل کریں گے نا، شریعت پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو دین بھی مل جائے گا اور دنیا بھی مل جائے گی، آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن اگر پریفرنس دیں گے دنیا کو، مال کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر آپ ذلیل ہو جائیں گے، جیسے میں نے پہلے آپ کو حدیث پاک بتائی کہ جو لالچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ مال اکٹھا کریں جتنی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا کمائیں، اگر اللہ نے آپ کو اضافی دیا تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں۔ اصل شکر گزاری بھی یہی ہے۔ ہم لوگ ہمارے پاس مال ہو نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا اگر شکر ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے کتنا دیا مجھے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے آج تو کاروبار بڑا چمک گیا، اچھا ساتھ ہی کوئی مانگنے آ جائے گا تو 10 روپے نہیں نکالیں گے، یہ کیسی شکر گزاری ہے؟ بے شک الحمدللہ منہ سے کہنا شکر گزاری کی ایک صورت ہے، لیکن اب اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اصل شکر گزاری یہ ہے کہ آپ اس مال کو، اس علم کو اس کے اوپر خرچیں، اس کے بندے کے اوپر خرچیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ اللہ کے بندے پہ خرچیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں، علم بانٹیں آپ، یہ اصل شکر گزاری ہے۔ ہم منہ سے الحمدللہ کہتے ہیں، پریکٹیکلی اگر کوئی بات آ جائے تو ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو یہ چند باتیں تھی، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، دنیا داری سے بچنا ہے، آپ دنیا کی تعلیم حاصل کریں، آپ مال کمائیں، لیکن دنیا سے محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے صحابہ کا طرز عمل دیکھا تھا نا، جب دین کی باری آتی تھی کوئی مال خرچ کرنے کی، سارا کچھ اٹھا کے لے آتے تھے۔ کوئی صحابی آدھا مال و دولت دے رہا ہے، کوئی سارا ہی دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے۔ مال تھا لیکن محبت نہیں تھی، جہاں قربان کرنے کی باری آئی آپ نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا۔ تو یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔